شخص ہو اس کی زندگی میں لفظوں کی بہت گہری اہمیت، اچھی بات دلوں میں محبت اور پازیٹیوٹی لے کر لفظوں سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت ہی صرف خود کے لیے نہیں گزاری جا سکتی، اور لفظوں سے کبھی کسی کو دکھ نہ پہنچائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج جس ٹاپک پر میں روشنی ڈالنا چاہوں گی وہ ہے پاور آف ورڈز ان اسلام، جو ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کوئی بھی شخص ہو اس کی زندگی میں لفظوں کی بہت گہری اہمیت ہوتی ہے۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الاسراء آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کیا کریں جو بہترین ہو۔ تو اس آیت کو پڑھنے سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے بہترین انداز سے بہترین بات کرنے کا حکم فرما دیا۔ اسی طرح آیت نمبر 125 سورۃ النحل میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان کے ساتھ بہترین طریقے سے بحث کیا کرو۔ اب اللہ پاک نے یہاں ہمیں انداز سکھا دیا، اچھی بات کو کہنے کا حکم دیا اور بہترین انداز سے بات کرنے کا حکم دے دیا۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہا کرو۔ گویا معلوم ہوا کہ جہاں پر بھی اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا، رہنمائی ملتی ہے کہ ہم نے اچھے انداز سے اچھی بات کو اختیار کرنا ہے اور برے انداز اور بری بات کو چھوڑ دینا ہے۔ ہر ممکنہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کا انداز اور آپ کی گفتگو جو ہے وہ ہر طریقے سے اچھا ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کو سمجھیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 10 میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب گویا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام میں الفاظ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ انسان کے بولنے کا انداز، اس کے الفاظ کا چناؤ، اس کی گفتگو کا مقصد دوسروں کی زندگی میں بڑی گہری اہمیت رکھتا ہے، اور بعض اوقات چند الفاظ کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں، کسی کی زندگی میں بہار لے کے آ سکتے ہیں۔ اچھی بات دلوں میں محبت اور پازیٹیوٹی لے کر آ سکتی ہے۔ آپ اسے آزما کر دیکھیے، اور اگر آپ کی بات بری ہوگی، آپ کا انداز برا ہوگا، تو پھر یہ چیز دلوں میں نفرت اور نیگیٹیوٹی لے کر آئے گی، جس سے آپ کا امپیکٹ بھی خراب ہوگا اور آپ کے ریلیشن بھی خراب ہو جائے، سب سے بڑھ کے اللہ رب العزت کی ناپسندیدگی آ جائے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا بڑا آسان ہے، مگر ہمارے لفظوں سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت ہی مشکل ہے۔ خدا را کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے اس چیز کا بہت خیال رکھیں، یہ سوچ لیں کہ کہیں کسی کا دل ٹوٹ گیا اور وہ آپ کی شکایت کرتے اللہ کے آگے رو پڑا، پھر آپ اس رب کو کیا جواب دیں؟ آپ کی زندگی میں پیچھے کیا رہ جائے گا؟ زندگی صرف خود کے لیے نہیں گزاری جا سکتی، بلکہ اس میں سے حصہ نکالنا پڑتا ہے حقوق العباد کے لیے، تاکہ جب روز محشر اللہ سبحانہ و تعالی یہ سوال کریں کہ بتاؤ میرے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھا، تو اس وقت ہمارے دامن میں کچھ تو ہو بتانے کے لیے، کچھ نرمی کے بول کہ جن سے کسی کو حوصلہ ملا ہو، تھوڑی سی آسانی جو ہم نے دوسروں کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کی ہو، کسی کی زندگی میں خوشی لانے کی کوشش کی ہو، دل سے کسی کو دعا دی ہو اور کسی کی زندگی میں صحیح معنوں میں خوشیوں کا باعث بنے ہو۔ خدا سے یہ دعا کیا کریں کہ ہمیں اوروں کے عیب نہ دکھا مالک، بلکہ ان کے شر سے بچا، اور ہمیں یہ توفیق عطا کر کہ ہم لوگ خود اپنی اصلاح کر سکیں۔
اپنے رویوں اور لفظوں سے کبھی کسی کو دکھ نہ پہنچائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ جو تقسیم کریں گے وہ پلٹ کر لوٹ کر واپس آپ کے پاس ضرور آئے گا، بھلے پھر وہ خوشیاں ہوں یا کسی کو آپ کے رویوں اور لفظوں نے دکھ دیا ہو۔ اگر آپ نے کسی خلوص کو پیروں تلے رون دیا ہو، رشتہ کوئی بھی ہو، اگر آپ نے اس کی مخلصی پر اس کو تکلیف دی ہوگی، تو یہ نہ بھولیے کبھی کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ جو کیا ہوگا اسی انداز میں آپ کے ساتھ بھی پلٹ کر ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ جو بھی کریں وہ یہ سوچ کر کریں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جب ان سب باتوں کو دل میں بسا لیں گے، آپ ہر ایک کے ساتھ دل اور زبان دونوں سے اچھی طرح سے پیش آئیں، اور آپ کے دل میں ہمیشہ خدا کا خوف رہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا نا اور دوسروں کا دل ٹوٹنے سے ڈریں گے، تو پھر آپ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کے لفظوں میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے۔ ہمارے لفظوں کو اللہ پاک نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اسے بہترین انداز سے دوسروں کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ گویا کہ ان لفظوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کیا کریں، بغیر سوچے سمجھے جو مرضی اور بیکار بات نہ کہہ دیا کریں۔ ایسا چراغ بن جائیں کہ جس کے لفظوں کی روشنی سے کسی دکھی دل میں پھر سے امید کی کرن جاگ جائے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو پاور آف ورڈز کا گفٹ دیا ہے، اسے پہچاننے کی کوشش کریں، اور جب آپ اسے پہچان لیں گے تو پھر آپ اسے نکھارنے کی کوشش میں لگ جائیں گے۔ واللہ میرا یہ یقین ہے جب آپ کے یہ لفظ نکھر جائیں گے تو آپ کا انداز بھی خوبصورت ہوگا اور اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو اس کے ذریعے سے دوسروں کی زندگی میں بہار لائیں گے، نہ کہ کسی کی زندگی میں خزاں لانے کا سبب بنیں گے۔ اس طرح آپ کی خود کی دنیا بھی بہترین ہو جائے گی اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ رب العزت کی جانب سے بہترین اجر ملے گا، جو اصل زندگی ہے آخرت کی۔ تو خدا سے یہ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی بات کرنے کا حکم دے، ہمارے انداز کو بہترین بنا دے، صحیح معنوں میں اللہ ہمارے لفظوں میں وہ تاثیر عطا کرے جو دوسروں کی زندگی میں خوشیوں کی بہار لے آ سکتے، اور خدا کبھی ہمارے لفظوں کو کسی کے دکھ کا باعث نہ بننے دے۔ اللہم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔